اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے گا، رزق اور دولت کی بارش برسائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کے واسطے کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں، بیماریوں، پریشانیوں، غموں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی اسے خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے تو کبھی کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی میسر تک نہیں ہوتی، کبھی مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اور کبھی وسائل ہی وسائل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ ساتھ ہی چلتی رہیں گی۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہنا چاہیے، چاہے وہ پریشانی کا عالم ہو، غم کا عالم ہو یا خوشی کا عالم ہو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر حال میں، اللہ کریم اسے بے بہا عطا کرتا ہے۔ رب کریم کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی سے رزق لے کر آزماتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت پر یقین رکھیں کہ جو ذات ہمیں پریشانی میں ڈال سکتی ہے وہ ہمیں نکال بھی سکتی ہے۔ رب کریم انسان کو مختلف آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو بندہ مختلف طرح کی آزمائش میں کامیاب رہتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت کی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بے روزگاری ختم ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال کرے گا، حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، رب کریم آپ کو ایسی ایسی کامیابیاں عطا کرے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ دیکھ کر لوگ بھی رشک کریں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ذکر کرتا ہے اس پر، اور وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جو عمل آپ کو بتایا جائے، جن شرائط کے مطابق عمل بتایا جائے، انہی شرائط کے مطابق عمل کریں، ان شرائط پر بھی عمل کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچائی سے کام لینا ہے۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 3 رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال کمانا بھی ہے۔ کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر ان شرائط کو پورا کریں تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے والا خود عامل بن سکتا ہے۔ اس اسم اعظم کا عامل بننے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کسی کا گزر نہ ہو، یعنی اگر آپ وظیفہ کریں تو آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو، آپ کا پورا دھیان اور توجہ وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور ایک ضروری بات سنتے چلے کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، سارے کاموں کو آپ نے ختم کر کے، دنیاوی کاموں کو ختم کر کے پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔
آج کا وظیفہ اللہ کے دو ناموں پر منحصر ہے، اور اللہ کے نام بڑی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں، بڑے ہی پاورفل ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ کریم آپ کی مرادوں کو سنے گا، دعاؤں کو سنے گا، حاجات کو پورا کرے گا، رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ کرے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آف دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز عصر یا پھر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کریں۔ اگر آپ زیادہ بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یعنی 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ فضیلت کا مرکز ہوگا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 1100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، دعائیں قبول کروانے کے لیے، رزق اور دولت کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے رب کریم سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، جیب میں خیر و برکت کے لیے رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 40 دن وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو اگر دوبارہ شروع کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں اس وظیفے سے، تو ہم مزید اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو پھر آپ نے جب وظیفہ 40 دن مکمل ہونے کے بعد دوبارہ شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں 2100 مرتبہ اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ پہلے 40 دن جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ 1100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد جب آپ مزید اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2100 مرتبہ اللہ کے دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس ترتیب سے آپ عمل کریں گے، وظیفے کو کریں گے، شرائط پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، اور اللہ کے قریب مستجاب الدعوات کوئی بنتا ہے جو کوئی ولی ہو۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت کے ساتھ کریں گے، تمام شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے منہ آپ پر کھول دے گا، اور جب میرے رب کے خزانے بندے پر کھل جائیں تو پھر اس بندے کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی رہتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کی کمی رہتی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ ہمیشہ جب تک زندہ رہے گا خوشحالیاں اس کا مقدر بن جائیں گی، کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اس عمل کے کرنے کی اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔